السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس نہم حدیث نمبر 1۔ تو پیارے بچوں، آج ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، سب سے پہلے اس کی عبارت پڑھیں گے۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ افضل الاعمال، اعمال میں سے سب سے بہترین عمل لا الہ الا اللہ ہے، وافضل الدعاء الاستغفار، اور بہترین دعا استغفار ہے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس حدیث کے جو ہیڈنگز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لفظ حدیث کی تشریح بھی کریں گے۔ حدیث کی اقسام، حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو پہلے ہم ذرا اس حدیث کا خلاصہ آپ کے گوش گزار کر دیتے ہیں۔ تو بچے یونیک نوٹس کھول کر اپنے سامنے رکھیں اور حدیث نمبر 1 اپنے سامنے رکھیں، اور جو سبق پڑھایا جا رہا ہے اس پر توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ اس کو سماعت کریں۔ حدیث کے 2 حصے ہیں، یعنی ایک حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کی وضاحت حدیث کے اندر کی گئی ہے۔ دوسرا حصہ ہے وافضل الدعاء الاستغفار، یعنی استغفار۔ تو افضل عمل کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا ذکر، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے اس میں۔ افضل دعا استغفار، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ تو افضل ترین عمل حدیث کے پہلے حصے میں افضل اعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ اب اس کے اندر الہ سے مراد کیا ہے، توحید کا مفہوم کیا ہے، افضل ترین دعا یہ کیا ہے، یہ اس کی چند ایک ہیڈنگز ہیں۔ پھر یہ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں یہ سارے کا سارا مواد آپ لکھیں گے، یہ آپ کے سامنے بک پر موجود ہے، لیکن چند ایک الفاظ جو تشریح طلب ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ الہ سے مراد، لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، یا جو اس کو ذرا اور ہائیلائٹ کر دیں، لفظ الہ سے مراد ایسی ذات جو عبادت کے لائق ہو، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جائے۔ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل اور بصیرت دی، بصیرت کے ساتھ اللہ نے ہمیں بصارت بھی دی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ رب العالمین، اس الہ سے مراد اللہ رب العالمین ہیں جو سارے کائنات کے پروردگار ہیں۔ توحید کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ اور کسی کی نہیں مخلوق میں سے۔ جو کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ اور کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ ذات میں، صفات میں اور افعال میں یکتا اور بے مثال ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے ساتھ کسی کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اور اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے بارے میں مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ آگے ہے افضل ترین دعا۔ دعا کے اندر کیا ہے کہ انسان دنیا کے اندر بہت ساری دعائیں کرتا ہے، یا اللہ مجھے مال دے دے، یا اللہ مجھے دولت دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے اب بہترین اونچا عہدہ دے دے،
یا اللہ میرے کاروبار میں برکت فرما دے، بڑی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے کامیاب ترین انسان اور سب سے بہترین دعا کرنے والا انسان وہ ہے، اس انسان کی سب سے بہترین دعا ہے جو اللہ رب العالمین کے حضور ہاتھ اٹھا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو میری غلطیوں، سیاکاریوں، بدکاریوں، عیاشیوں، یا اللہ میری جو مسٹیکس دنیا کے اندر ہوئی ہیں، جوانی کے اندر، بڑھاپے کے اندر، بچپنے کے اندر، اجالے میں، اندھیرے میں، سب کے سامنے چھپ کر جو غلطیاں یا اللہ مجھ سے ہوئی ہیں، یا اللہ میں تجھ سے ان کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس شخص کی دعا سب سے بہترین دعا ہے۔ اس کے مقابلے میں کار مانگنے کی دعا، کوٹھی مانگنے کی دعا، بنگلہ مانگنے کی دعا، دنیا کے بڑے بڑے عہدے مانگنے کی دعا، یہ ٹھیک ہے، دعائیں اپنی جگہ پر ان کی حیثیت اور اہمیت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دعا اور اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے بہترین دعا اس شخص کی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، یعنی اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے، چونکہ آخرت میں وہی شخص کامیاب ہوگا جو اللہ رب العالمین کے نزدیک پاک اور صاف ہو جائے گا گناہوں سے، تو بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ جو ہیں ان سے وہ بچا رہے گا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے جو احادیث کی ہیڈنگز، ان کی تشریحات تھیں۔ اب میں آپ کے سامنے جو لفظ حدیث ہے اس کو ذرا سارے بچے دھیان کے ساتھ سنیں اور سمجھیں۔ حدیث کا لفظی معنی کیا ہے؟ حدیث کا لفظی معنی بات ہے، بات۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ یعنی اصطلاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یعنی آپ کی بات، فعل یعنی آپ نے جو کام کیا، تقریر حدیث کہلاتا ہے۔ قول کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی، قول جو آپ نے بات کی، فعل جو نبی پاک نے کام کیا جو آپ کی سنت ہے۔ تقریر کیا چیز ہے؟ یہ چونکہ اردو کے لفظ کے ساتھ ملتا ہے، اس لیے ہمارے ہاں یہ ہوگا کہ جس طرح کوئی تقریر کر رہا ہے، اصل میں یہ چونکہ عربی کا لفظ ہے، تقریر کسی چیز کو ٹھہرا لینا، مقرر کر دینا، قرر یقرر تقریراً۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابہ میں سے کسی نے کوئی کام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا، یعنی نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ نے صحابہ نے کوئی کام کیا، یا کوئی صحابہ کرام کا ایسا کام جو آپ کی غیر موجودگی میں کیا گیا لیکن پھر آپ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو برقرار رکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بھی درست ہے جو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کیا گیا یا غیر موجودگی میں کیا گیا، لیکن پھر اس کام کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، پیش کیا گیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول اس بات پر راضی ہیں، اس کام پر راضی ہیں۔ اگر وہ کام غلط ہوتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام تو آئے دنیا میں اس لیے تھے غلط کو الگ کر دیں اور صحیح کو الگ کر دیں۔ اس لیے حدیث کی تین جو ہے وہ قسمیں ہو گئی، اس لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں حدیث کی اقسام کتنی ہیں؟ قولی حدیث، فعلی حدیث، اور تیسری ہے تقریری حدیث۔ قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث۔ اگلے انشاءاللہ سبق میں ہم جب اگلا سبق پڑھیں گے
تو یاد رکھیے گا انشاءاللہ ہم سند اور متن کی وضاحت کریں گے۔ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سند اور دوسرا حدیث کا حصہ ہوتا ہے متن۔ تو آج کا ہمارا اتنا ہی سبق ہے۔ تمام بچوں نے حدیث نمبر 1 اس کی تمام ہیڈنگز یا ہوم ورک آپ لکھ لیں، اپنے ساتھ اپنی ڈائری پہ لکھ لیں۔ حدیث نمبر 1 کی تشریح یاد کریں۔ نمبر 2 حدیث کی عبارت اور ترجمہ یاد کریں اور لکھیں۔ نمبر 3 لفظ حدیث کی وضاحت لکھیں اور یاد کریں۔ تو پیارے بچوں یہ آج کا سبق ہے، تو باقی سبق انشاءاللہ آئندہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔